آج کے پروگرام کرائم واچ میں آپ کا میزبان شیخ ارشد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تھانہ سٹی شوج آباد کی حدود میں ہونے والے ایک قتل کے حوالے سے، جس میں چند تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک شخص کی جان لے لی گئی۔ سنتے آئے ہیں ہم کہ خون سفید ہو گیا ہے۔ یہاں اس کیس میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ سگے چاچا زاد بھائی نے اپنے بھائی کو جان سے مار دیا اور چند روپوں کی خاطر۔ اگر ہم بات کریں معاشرتی المیہ کی تو نہ جانے ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو قتل کی بنیاد وجہ ہے وہ انتہائی معمولی ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑے المیہ کی بات ہے۔ اگر ہم اوورال ہم بات کریں معاشرے کی تو ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ چند روپوں کی خاطر اس حد تک بڑھ جانا کہ کسی بندے کی جان لے لی جائے۔ کیا ہم اس معاشرے ایسے معاشرے ہم بنا رہے ہیں، اور ہم آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کو کیا معاشرہ دے کے جا رہے ہیں؟ تو آج کے پروگرام میں ہمارا یہی موضوع ہے، اور پروگرام کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد ہے عوام الناس کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ خدا را اس طرح اقدام نہ کیا جائے۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام یعنی بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ وقوع ہوا ہے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں ہم گھر کے باہر ہی، جہاں پر یہ دردناک واقعہ ہوا 26 دسمبر کا یہ وقوع ہے۔ صبح کے ٹائم جو سگے بھائی نے چچا بھائی نے اپنے بھائی کو گولیاں ماری اور وہ شدید زخمی ہوئے، اس کے بعد نشتہ کے قتل ہو گئے۔ تو پروگرام میں چلتے ہیں، جہاں بات کرتے ہیں لواحقین سے، پولیس ملازمین سے، پولیس کے افسران سے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیس کیوں کر رونما ہوا، اور اس حد تک کس طرح چلے گئے کہ ایک قیمتی جان کی قربانی ہو گئی ہے اور دوسرا جو بچہ ہے وہ شدید زخمی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے پروگرام یعنی بات کرتے ہیں اس کرائم واچ پروگرام میں کہ کس طرح یہ قتل کی ادناک واقعات پیش آیا اور کیوں کر پیش آیا، اس کے پس منظر کیا تھا، اور اب صورتحال کیا ہے۔ 2 ہفتے ہونے والے ہیں، کیا جو مدعی مقدمہ ہے وہ اپنے کیس کی سیٹسفیکشن ہے، کیا پولیس ان سے تعاون کر رہی ہے یا تعاون نہیں کر رہی، اور کیس میں جو ملزمان تھے کیا وہ اریسٹ ہو چکے ہیں یا نہیں اریسٹ ہو چکے۔ چلتے ہیں آگے پروگرام یعنی بات کرتے ہیں مدعی مقدمہ سے، پولیس ملازمین سے، پولیس کے اعلیٰ افسران سے کہ اس کیس میں کیا کچھ ہوا چکا ہے اور آگے کیا پیش رفت باقی ہے۔ یہ بالکل جس طرح کرائم واچ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تھانہ سٹی شوج آباد کی حدود میں ہونے والے ایک ایسے قتل کی، جس میں سگے رشتہ دار نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ ضرب مثل ہم سنتے آ رہے ہیں کہ خون سفید ہو جاتا ہے، تو اس کی ہم مثال یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چند روپوں کی خاطر اینٹوں کا ایک چھوٹا سا تنازع ہوا اور اس پہ ایک بندے نے اس کی جان لے لی، قیمتی جان چلی گئی، اور آج وہ لوگ بھی دنداتے پھر رہے ہیں، ملزمان آزاد ہیں۔ اس پہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو قتل ہونے والا ہے اس کا والد ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اب موجودہ صورتحال میں کیا پولیس ان سے تعاون کر رہی ہے یا نہیں تعاون کر رہی ہے۔ ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حنیف۔ اچھا، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں گے کس طرح واقعہ پیش آیا، اس کا کیا پس منظر تھا، کیا ہوا تھا؟ وہ اینٹوں کا رولا تھا، اس نے قتل کر دیا بھائی۔ تو یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیا لگتا ہے جی؟ بھائی لگتا ہے، بھائی لگتا ہے۔ حقیقی بھائی آپ کا؟ جی جی، سکا بھائی ہے۔ اچھا، کتنے پیسوں کا تنازع تھا جس پہ اس نے قتل کیا؟ پیسے تو دے کھڑے سے 13,000 روپے بھائی دے رکھا تھا، ویسے اس نے بہانا مار دیا۔ اچھا، کس دن کا وقوع ہے اور کس ٹائم تھا؟ 26 تاریخ کا وقوع ہے، 9 بجے کا وقت ہے۔ اس نے پیر مارے۔ کس طرح، کہاں سے وہ آیا اور کس طرح ہوا؟ وہ دیوار کے اوپر سے کود کے ادھر آ کے مارے پھر۔ ساتھ ہی گھر ہے ان کا بھی؟ جی جی، ساتھ ہے گھر۔ اچھا، پھر؟ بالکل کان، پھر پیر 2 ایک کو لگے، 3 ایک کو لگے، 5 پیر مارے ہیں، 4 جنے ہیں۔ اچھا، وہ 4 لوگ آئے تھے۔ اچھا، فائر ہو گیا، فائر لگ گیا آپ کے بیٹے کو، پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ پھر گئے اسی ادھر ہسپتال میں، اس نے جڑے اگے ریفری کر دیتا نستر میں، پھر نستر گئے، پھر ہمیں نستر رہ گئے۔ پھر شام کو جڑے وہ تشویشی گیا خضر حیات، اس نے بیان جڑے لڑکے نے دیے ہیں 2 بندوں کے۔ اچھا، کیا بیان دیا جو مرنے والے نے؟ وہ یوسف یونس اچھا، ادریس نے للکارا تھا، بھی یوسف نے تو اس طرح جڑے مارے ہیں۔ اچھا، 2 بندے نے۔ تو کتنے لوگ ہیں نا آپ نے ایف آئی آر جو کرائی اس پہ؟ 4 بندے ہیں۔ اچھا، کون کون ملزمان ہیں آپ کے؟ یوسف، یونس، سیفل، ادریس۔ اچھا، اب کتنے لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں؟ 2 ہوئے ہیں، باقی 2 رہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر نشتر آپ ریفر ہو گئے کہ وہ اس ٹائم آج کا جو بیٹا تھا، کیا نام تھا بولنے والے کا؟ لطیف۔ تو وہ اس ٹائم وہ زندہ تھا یہاں سے جب آپ ریفر جی، کیے؟ زندہ سے، زندہ سے۔ اچھا، پھر نشتر کیا ہوا پھر؟ اس نے بیان دی ہے خضر حیات ہے، پتہ نہیں خضر کے نام پہ وہ گیا، انہیں بیان لکھے ہیں، اس کے سامنے آبرو بیان ہوئے گئے ہیں، اس نے بیان لکھ کے۔ اگلے دن فوت ہوا وہ ہویا 28 تاریخ کو۔ 28 تاریخ کو۔ تو جے تو کراؤن گئے نا، وہ 28 سی، وہ 27 دی رات سی۔ اچھا اچھا،
جی جی تو ابھی اس کو کافی دن گزر گئے ہیں، تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں، تو اب تک پولیس نے کیا ایکٹیویٹیز کی آپ کے خلاف؟ کوئی نہیں، سانو تو کچھ نہیں دسیا تے نہ کچھ بخایا ہے، بندے باہر پھر رہے ہیں اسلحہ چک کے ویسے پھر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی وہ لوگ آپ کو دھمکیاں وغیرہ دے رہے ہیں اس طرح جی کہہ رہے ہیں؟ دھمکیاں دے رہے ہیں، 2 جنے پھر رہے، دونوں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، 2 جو بندے ہیں نا عبوری ضمانت کرائی انہوں نے؟ جی پوری ضمانت کرائی ہے کہ پتہ نہیں کرائی تو اللہ نے پتہ، پوری آندے دہن پھرتے بھی کرائی پھرتے ہیں اچھا، گئے تو اس حوالے سے آپ نے نا پولیس سے انفارم کیا کہ جو ہے نا جو ہمارے قاتل ہیں ہمیں بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں تمہارے جان کا خطرہ ہے؟ اس کو کیا ہے 1 فیب کیا ہے، مڑ کے سویرے گئے تو شام نو آئے، 1 فیب کرتے رہ گئے، مغرب کو آئے ہیں۔ تو جو مقامی پولیس ہے وہ آپ سے تعاون کر رہی ہے، آپ تھانے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ کوئی صورتحال کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ 26 تاریخ کا وقوع ہے، تو اس کے بعد دوبارہ پولیس یہاں آئی ہے، اس نے موقع وغیرہ بنایا کوئی بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے دوبارہ، اس دن سے بعد کوئی بھی نہیں آیا پولیس والا۔ اچھا، دوبارہ نہیں آیا آپ کے پاس؟ نہیں اب کیا آپ اپیل کریں گے پولیس کے جو تعاون آپ سے نہیں کرے؟ ایک تو آپ کے نا بیٹا جو ہے نا فوت ہو گیا اور دوسرا شدید زخمی ہے، کیا اپیل کرتے ہیں آپ؟ آپ یہی اپیل ہے بھی انہوں سزا ہونی چاہیے، جو عدالت دے سکے انہوں سزا ہونی چاہیے، جن کیتے انہوں سزا ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے مرنے والے لطیف کا والد کا محمد حنیف کا بات سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا ایک چھوٹا سا تنازع تھا، زمین جو اینٹوں کا تنازع انہوں نے بنایا، اس کے یہ لوگ پیسے بھی دے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مارنے والے نے اس کو قتل کر دیا، ایک شدید زخمی ہے۔ اور جو المیہ کی بات ہے، جو مقامی پولیس ہے ان کے مطابق وہ ان سے تعاون نہیں کر رہی، 2 ملزمان کے ابھی آزاد پھر رہے ہیں، اور وہ دھمکیاں بھی ان کو دے رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی قتل کر دیں گے، آپ کیس کی پیروائی نہ کریں، کیونکہ جو کہ بہت بڑا المیہ ہے اس کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ ایک تو انسانی رویوں کی اگر ہم بات کریں، وہ رویے کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو مقامی پولیس ہے ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور انہیں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اور آگے پروگرام میں جی بالکل آج ایک کرائم سٹوری میں ہم بات کر رہے ہیں تھانہ سٹی شوئے آباد کی حدود میں ہونے والے ایک ایسے قتل کی جس میں اپنے سگے بھائی نے چچا زاد بھائی نے سگے بھائی چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، اور تنازع بھی انتہائی معمولی سے پیسوں کے پیچھے۔ تو یہ ایسی رویوں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں قتل واقع ہوا، اس پہ کیا محرکات تھے اور پولیس کا اس میں کیا کردار رہا۔ بات کرتے ہیں خواجہ محمود الحق سے، ممبر ہے مسالے کمیٹی تھانہ سٹی شوئے آباد کے۔ خواجہ کیا کہیں گے اس قتل کے حوالے سے؟ جی بات یہ ہے کہ جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے اس میں برداشت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اگر چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے رویے ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا جھگڑنا، اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ تھوڑے سے 100-200 اینٹوں کے پیچھے یا 1000 2000 5000 کے پیچھے قتل کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی صحت مند معاشرے کی نشانی نہیں ہے، ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ جی جو یہ موچی پورے کا واقعہ ہے یہ بھی اسی حوالے سے یعنی کہ تشدد کو بڑھانے کے لیے اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شوئے آباد کی پولیس خصوصاً DSP شوئے آباد رمیز بخاری صاحب اور SHO سٹی سعید ملک صاحب، انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹ لے کے اور فیصلہ کر کے اور اس میں بڑی جان پہچانی سے انہوں نے کام کیا اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ اور یہ بھی ایک صحت مند معاشرے کی ایک نشانی ہے کہ جہاں ہم لوگ پولیس کا یا کسی بھی محکمے کے غلط کام کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس پر جو ہے بات کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی ان کا حق ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم ان کی تعریف کریں، تو ہمیں تعریف میں بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، تو اچھے اقدام کو ہم سراہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سراہتے رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے بات کی سید رمیز بخاری DSP صاحب کی، تو کیا سمجھتے ہیں ہم شوئے آباد میں سرکل جب سے وہ تعینات ہوئے ہیں کرائم پہ اور خاص کر منشیات کے حوالے سے ان کے اقدامات رہے ہیں جو؟ جی شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ کرائم بالکل ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے آنے سے کافی حد تک ان کی محنت کرنے سے کمی واقع ہوئی ہے، خاص طور پر منشیات کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے، SHO صاحب نے بھی اور DSP صاحب نے بھی، اور دوسرا وارداتوں کے حوالے سے بھی دوسرے شہروں کی بنسبت میں سمجھتا ہوں یہاں پر کمی ہے، ابھی مزید بھی کام ہونے کہ میرا خیال ہونے والا ہے، ہونا چاہیے، یہ جو جتنے بھی کرائم ہیں یہ مزید کم ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی باقی شہروں کی بنسبت شوئے آباد میں وارداتیں کم ہیں۔ اگر خاصا ہم بات کریں جس طرح موچی پورے قتل کے حوالے سے ہے، چند روپوں کے خاطر، چھوٹے سے پیسوں کے خاطر ایک نا سگے کزن نے دوسرے کزن کو بھائی کو قتل کر دیا اور دوسرا شدید زخمی ہے، تو یہ کیا میسیج دیں گے ہم اپنی نوجوان، جو ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو میسیج کنوے کریں کہ وہ اس قسم کے
کے اقدامات سے باز رہیں. ایک قتل ہو گیا بندہ, وہ قبر کی مٹی میں چلا گیا, دوسرے جس نے قتل کیا وہ بھی ظاہر بات ہے اس کو پھانسی سزا ہوگی. تو کیا میسیج دیں گے عوام الناس کو, اپنے نوجوان نسل کو؟ جی, ہمیں یہی شعور پیدا کرنا چاہیے کہ اختلاف کو جو ہے برائے اختلاف رکھیں. اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پر تو بیٹھ کر اس کا مسئلے کا حل ہوتا ہے, یا پنچایت میں ہوتا ہے, یا پھر ہمارے سرکاری ادارے ہیں, پولیس ہے, عدالت ہے, ہم اس کے ذریعے اپنا حق لے سکتے ہیں. ہمیں اصل میں شیخ صاحب تعلیم کی کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ہم پھر اپنے مسائل خود اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو قانون نے جو ہمیں راستے بتائے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا, تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا, اب بات یہ ہے, دیکھیں مرنے والا بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے, جہاں ماک ہونے والے, اور جو زخمی ہیں وہ بیچارے ساری زندگی کے لیے ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں, لیکن مارنے والے کیا سکون سے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پھر اس مسئلے کا حل ان کے مارنے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو مزید انہوں نے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے ہیں. اب عدالتوں کے چکر ہیں, تھانے کچہری ہے, جیل ہے, وہ تو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورا خاندان مر گیا. ایک دو آدمی, تین آدمی جو اس میں ملوث ہیں وہ جیل میں چلے گئے, اس کے بعد پھر باقی فیملی بیچاری وہ دھکے کھاتی رہے گی, تھانے کچہری کے چکر لگاتی رہے گی, پنچایتوں میں جائے گی, لوگوں کی منت کرے گی. اس سے پہلے ہی اگر وہ تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے, بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتے, تو میرے خیال یہ زیادہ بہتر تھا, اور اچھی قوم کی نشانی بھی یہی ہے. بہت شکریہ. بالکل خواجہ محمود الحق, ممبر مسالے کمیٹی تھانہ سٹی شعبات, ہمارے ساتھ موجود تھے اس کرائم سٹوری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار. جی بالکل, آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تھانہ سٹی شعبات کی حدود میں ہونے والے ایک ایسے قتل کی جس میں چند پیسوں اور تھوڑی سی اینٹوں کے وجہ تنازع پہ سگے حقیقی کزن نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں, یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, اس پہ پولیس کی کیا کارکردگی رہی, اور ایک میسیج بھی ہم لیں گے, بعد میں اس بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد ہاشم صدیقی, ممبر ہیں مساجد کمیٹی تھانہ سٹی شعبات کے. خواجہ صاحب کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پہلے تو میں افسوس کے ساتھ, نہایت افسوس کے ساتھ, یہ دردناک واقعہ جو ایک ثانیہ ہوا ہے ہمارے شجاع آباد میں, موضع ہے ہمارا موچی پورہ, ادھر ایک ثانیہ ہوا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپس میں سگے کزن ہیں اور ایک 70 اینٹوں کے پیچھے. اور ہمیں یہ میسیج ملتا ہے, میں بلکہ عوام سے بھی مخاطب ہوں, کہ یہ تھوڑی سی اس کے اوپر کتنا بڑا ثانیہ ہو چکا ہے, اور یہ ثانیہ کیا پتہ کب تک چلتا ہے. چاہے ان میں آپس میں راضی نامہ جو کچھ بھی ہو جائے, لیکن وہ دو جو زخمی ہوئے تھے ایک دم توڑ گیا ہے, اور وہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی. ساری زندگی کے لیے یہ لوگ آپس میں بہت بڑا ثانیہ ہے. تو بہرحال میں عوام کو کہوں گا کہ یہ درگزر کیا کریں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے. آج یہ ثانیہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیں. اگر ہم بات کریں تھانہ سٹی کے حوالے سے, اس والے سے کیا کہیں گے جو ان کا اقدام رہا ہے؟ جو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں سید رمیز حسین بخاری صاحب کو, جو ڈی ایس پی شجاع آباد ہیں, بہت ہی اچھے انسان ہیں. اور میں ساتھ ہی ان کی پوری ٹیم, ایس ایچ او ملک محمد سعید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ثانیہ کے جو یہ ملزم ہیں جو مرکزی ملزم, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی مصالحتی کمیٹی کی ممبر کی طرف سے, اور پوری تاجران کی طرف سے, اہلیان شجاع آباد کی طرف سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی کارروائیوں میں یہ کریں, بروقت کارروائی کریں. ایک چھوٹا سا ہم میسیج چاہیں گے عوام و ناس کے لیے, کہ یہ میسیج ہمارا پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اور ان لوگوں کو یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ ایسے واقعات دور نہ ہوں, درگزر کرے گا جس طرح آپ نے کہا. تو اس وجہ میسیج کیا کہیں گے؟ میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ کے سامنے ہے, آپس میں کزن بھی تھے, آج یہ خاندان کیا پتہ کب جڑیں کب نہ جڑیں. تو بہرحال عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات جو بھی ہو درگزر کریں, پیسہ یہیں رہ جانا ہے, اور پیسوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں. بہرحال عوام کو یہ میسیج دوں گا کہ اس سے سبق سیکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بالکل, خواجہ محمد ہاشم صدیقی, ممبر مسالحتی کمیٹی تھانہ سٹی شعبات, ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کے حوالے سے اظہار کر رہے تھے. جی بالکل, جس طرح پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تھانہ سٹی شعبات کی حدود میں آنے والے ایسے قتل کی جس میں چند تھوڑے سے پیسوں کے لیے نوجوانوں کو قتل کر دیا. ہم اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں جو ایک یہ المیہ ہے, جو یہ قلعہ ہے وہ پوری تو نہیں ہو سکتی,
जो एक बंदा जान से चला गया है वो क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात का सामना है, इन सब से बात करते हैं और जानते हैं उस रात उस दिन क्या वक़ुआ हुआ था और किस तरह वक़ुआ हुआ था और उसके बाद आपकी तक क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जी? शिबाना। अच्छा, क्या वाक़या हुआ था, किस तरह हुआ था ये? जी कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी, बिला वजह मेरा मियाँ मारे गया। घर ही फिरदा सीगा, आराम नाल दा काम करदे फिरदे सी। सुबह प्याज सट के आया खेतर अपने लाने सीगे ते घर आया ते इन्हें रौला शुरू कर रखिया है भी सिर्फ कि चंद पैसों की गल सी, असीं छत पटने, असीं आख्या भी असीं छत भी पैसे दे दिंदे आं। मजीद साढ़े घर आके बिला वजह उन्होंने कतल किया। मेरे मियाँ दे मारी, पहले छोटे ने गोली मारी, फिर वड्डे ने मारियां ने, यूसुफ ने, पहले यूनुस ने मारे, फिर यूसुफ ने मारियां ने। मेरा मियाँ जब डिग पिया मेरे देवर दे मारनियां शुरू कर दित्तियां ने। वो तो बेकसूर से, अल्लाह वाला बंदा सी, वो तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ही नहीं सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, कोई रोला नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी। अच्छा, अब ये 26 तारीख का वक़ुआ है, काफ़ी दिन हो गए, अब तक कोई मुलज़िम पकड़े गए हैं क्या? उस दिन ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, यूसुफ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ पकड़ के। बाकी 2 बंदे बचे हैं अभी तक? जी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे जी बिल्कुल, आपने सुना इनकी बातें, इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल से ये लोग गुजर रहे हैं। जिस घर का नौजवान कत्ल हो जाए और उनको इंसाफ भी ना मिल रहा हो तो ज़ाहिर है उनका यही सूरत हाल होती है। कामी बाला से अपील कर रहे हैं इंसाफ के लिए। 2 मुलज़िमान के अभी तक आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। छोटे छोटे मसले हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अभी भी कहते हैं कि मैं आ गया ना, उसका पापा कह रहे हैं कि मैं मार के फिर ही मरूंगा, मरना तो मुझे वैसे ही है, सबको मारूंगा। अभी भी हमें धमकियाँ देते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिनके बात सुनी वो अभी भी इनको धमकियाँ दे रहे हैं। एक बंदा मैं अपने जान बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेजती और ना ही मेरे देवर पढ़ने जाते हैं कि कुछ कर ना दें। हम अभी भी डरते बैठे हैं उनसे। हमने माफ़ी भी मांगी, हम लड़ना नहीं चाहते आपसे, फिर भी हमारे घर आ गए मारने के लिए। आपने सुना अभी भी ये खौफ के साए में जी रहे हैं। पुलिस, मकामी पुलिस जो है उसकी ये बेहिसी कह लें कि वो अभी तक इनका सपोर्ट नहीं करी। जो इनके मुलज़िमान हैं वो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इनको धमकियाँ दे रहे हैं। ये घर में महसूर हो चुके हैं, बाहर पढ़ने भी नहीं जा रहे, बच्चों को भेज रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देख रहे हैं जिस तरह इनके सूरत हाल है। तो आला हुकाम से इनकी अपील की जा रही है कि इनकी मदद की जाए, दादरसी की जाए, इनके मुलज़िमान को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए ताकि ये अपने सुख का सांस ले सकें और जो मरने वाला है उसको इंसाफ मिल सके। चलते हैं प्रोग्राम में आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज की क्राइम स्टोरी में हम बात कर रहे हैं थाना सिटी शुएबाद की हदूद में होने वाले एक ऐसे कत्ल की जिसमें थोड़े से पैसों के पीछे, थोड़े से लेन देन के पीछे सगे चाचाजाद भाई ने अपने सगे चाचा भाई को कत्ल कर दिया। वो मुलज़िम हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये इतना वाक़यात किस तरह पेश आ गया और ये क्यों कर हुआ। उसने एक शख्स की जान ले ली, वो क्या वाक़यात थे, क्या महरक़ात थे, इस कहानी के पीछे क्या महरक़ात थे, तफसील से बात करते जानते हैं कातिल से। जो क्या नाम है आपका? यूसुफ सर। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताओ ये क्या वाक़या हुआ उस दिन, क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ जो आपने एक बंदे की जान ले दी भाई की? सर वो पैसे लेने थे, कोई हमारा ईंटों का रोला था। अब्बू जी ने बोला उनको सामान दे दो, तो वो आपस में दोनों भाई बात कर रहे थे। उनका जो बेटा वालिद फौत हो गया वो बिला वजह में ऐसे शोर करने लग गया। मैंने कहा भाई बड़े बात कर रहे हैं, आप छोटे बात नहीं करते। तो वो बिला वजह में हमारे साथ और मसला करने लग गया। अब्बू जाके सोने लग गया अंदर और पीछे से मैं खड़ा था। उसने पहले ईंट मारी, मेरा अब्बू चारपाई पे पड़ा था, ईंट लग गई सीने पे। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ सर, उनके पास भी रो रहा था, मेरे पास भी। हमारी आपस में दोनों की शुरू हो गई लड़ाई के दौरान मैंने ये जानबूझ के नहीं मारा कि सीधे ही लग जाएंगे। वो मैंने तो उसकी लातों में, टांगों में, ज़मीन में घुसाए। वो आगे ही आ गया मेरी तरफ ना, जब आया तो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके पेट में गोली लग गई। तो अल्लाह। अब आपको पता है आपका वो जो भाई था वो फौत हो चुका है, मर गया है। उसके 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक बच्चा सिर्फ 15 दिन का है। उनका कैसे वो जिएंगे अपने बाप के बगैर? आपने कभी सोचा था ये भी? अल्लाह माफ़ करे, वो भी भाई है हमारा, वो भी बच्चे हैं हमारे। इंशाल्लाह हम सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह जो बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। क्या अच्छा हो जाए? क्या वो बंदा दोबारा ज़िंदा हो जाएगा? आपके थोड़े पैसे लेने इतने गुस्से में आ गए, इतने तेज में आपने उसकी जान ले ली। सर इतना हमने तो उसकी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमारे से इतना बड़ा भी नुकसान हो जाएगा। बस क्या करें, दिमाग की कमी थी। इतना स्कूल पढ़े होते तो इतना वाक़या नहीं। ये पिस्टल आप कहाँ से लेकर आए थे? ये सर मेरा उधर से ही, मैंने आपस में लड़ रहे थे ना, जब उनके पास 2 थे, एक मेरे हाथ में आ गया, एक उनके हाथ में आ गया। वो भी लगाते रह गए, हम भी लगाते रह गए मेरे। अब आपको पता है ये जो आपने कत्ल किया है और जो दूसरा आपका एक और कज़न है जिसको आपने ज़ख्मी किया है वो भी मरने काबिल है, करीब है, वो भी उसकी बड़ी हालत ख़राब है। आपको पता है इसकी क्या सज़ा मिलेगी? आपको फांसी होगी। अल्लाह बेशक जी जानते हैं, बस क्या करें, गलती हो गई। अब पछतावा हो रहा है आपको? बेशक, कोई शक नहीं इसमें।
تو ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کہو گے, کیا میسیج دو گے کہ آپ کو اس حد تک جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, دیکھ لو کیا پیغام دو گے لوگوں کو؟ نہیں بھائی, اللہ نہ کرے ایسی حد تک نہیں جانا چاہیے. گھر کے مسئلے گھر میں بیٹھ کے, پنچایت کسی بڑوں کو بلوا لے گئے, گھر میں بیٹھ کے بندہ اپنا مسئلہ حل کر دے سکون سے. یہ بالکل آپ نے سنا ہے, مرکزی قاتل کی بات آج یہ پشیمان ہے اپنے کیے پر, اور اس پہ لوگوں کو یہ میسیج بھی دے رہا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں. جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ تو صرف 15 دن کا ہے جس نے اپنے باپ کی ابھی شکل بھی نہیں پہچانی ہوگی, باپ کی آواز بھی نہیں سنی, لیکن وہ اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. اس کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اسے بات کرتے جانتے ہیں اس نے کیا وقوع ہوا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ادریس. اچھا, کیا کیا آپ نے؟ وہ ہم نے بات ہوئی ہے ان سے, آپ کے جو بھائی ہے وہ کہتا ہے ادریس کے کہنے پر انہوں نے قتل کیا, ایسے بات ہے؟ نہیں سر, وہ جھوٹ بولتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو غریب لوگ ہیں, وہ ذمہ دار ہیں. تو آپ بھی تو بھائی اس کے, آپ جتنی زمین آپ کی, اس کی زمین اتنی ہے اس کے پاس ہے. ان کا یعنی کہ کاروبار ہے, وہ اس لیے کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے, زیادتی کرتے تھے ہمارے سر 24 گھنٹے. کیا زیادتی کرتے تھے آپ کے ساتھ, کیا زیادتی کی؟ 24 گھنٹے ہماری چیزیں ضبط کر لیتے تھے, اور ہمارے کو ہماری جگہ اب بننے لگی ہے, وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی, اور وہ ہماری جو اب کیا وقوع تھا, کتنے پیسے لے رہے تھے, کیا اینٹوں کا کیا معاملہ تھا؟ اینٹوں نے, انہوں نے پرلی سائڈ پہ پکا کمرہ بنایا ہوا ہے, وہ جو ہمارا تھا, ہمارے سے یعنی کہ سامان اٹھا کے, پھر جو ہے انہوں نے, میں نے مانگا تو لڑ پڑے. وہ ان کے پاس پیسہ جو ہے, پیسے کے غرور میں. نہیں, اب یہ پیسوں کے, تھوڑے پیسوں کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو کہا, انہوں نے فائر مار دیا, بندہ مر گیا, اب کیا آپ کو ہوگا؟ سر ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ کوئی نقصان ہو یا یہ ہو یا وہ. پسٹل جو آپ نے گھر میں رکھی تو ظاہر بات ہے بچوں کو پیش آئے گا تو ماریں گے وہ تو. پسٹل سر ان کے پاس, وہ جو ہے کاروباری لوگ ہیں, ان کے پاس پسٹلوں کا گھاٹا نہیں ہے, انہی کے پاس ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ہمارے غریبوں کے پاس کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا سزا ملے گی؟ بیمار آدمی ہوں, میرا جگر کا, اور میرا یعنی کہ آپ بیمار ہو, آپ زندہ ہو, حیات ہو, جی رہے ہو, اور جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے وہ تو مر گیا, اور جو دوسرے گولیاں ماری ہیں وہ بھی مرنے کے قریب پڑا ہے. گھر تو ایک ہی تباہ ہوا پڑا ہے, ایک بیٹا اس کا مر گیا, ایک یہ میرا بھی مرے لیکھے جیسا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا اس بات کا؟ پچھتاوا تو بہت زیادہ ہے اس چیز کا, ایک ہی گھر تباہ. ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں. کیا لوگوں کو میسیج دو گے آج آپ؟ سر یہ لوگوں کی انگلوں پہ آ کے دونوں بچے لڑ پڑے, وہ یعنی کہ اپنے مخالفوں کا آسرا کر کے, بس اس لیے نقصان اٹھائے بیٹھے. ایک ہی گھر برباد ہوا پڑا ہے, ایک ہی دادے کی اولاد ہے, ایک ہی سارا کچھ ہے. اگر اس بات کو جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا ان کی بات, آج ان کو پچھتاوا ضرور ہو رہا ہے, اور یہ میسیج بھی دے رہے ہیں عوام و ناس کو کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے, جھگڑے کی صورت میں پنچایتی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ آج ان کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں. جن کو قتل کیا ہے وہ قبر کی مٹی میں ہے, اور یہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے. اس کو اگر سزا بھی ہوگی تو یہ پھر بھی زندہ تو ہے, لیکن اس نے ایک بندے کی جان لے لی ہے. تو ہمارا پروگرام کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا, لوگوں کو آگاہی فراہم کریں, لوگوں کو اویئرنیس کریں کہ کسی بھی معاملے کی آخری حد تک نہیں جانا چاہیے. بیٹھ کر یہ عدالتیں, یہ تھانے, یہ اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اپنے میزبان شیخ ارشد علی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.